وبارک وسلم۔ آج ہم اور آپ شہر جموسر کی سنیوں کا ایک عظیم ادارہ دارالعلوم فیضان اولیاء کی طلباء کے ختم قرآن کے موقع پر حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ان حفاظ کرام کو خوب کامیابی عطا فرمائے۔ یہاں کے ہر طالب علم، ہر استاذ، ہر معاون کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ یہاں سے فارغ ہونے والا ہر طالب علم ایک انجمن بن کر کے ابھرے اور ہر جگہ علم کی وہ جو ہے مہکا دے کہ جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی وہ خوشبو سے مہک اٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے دارالعلوم فیضان اولیاء کے تمام اراکین، اساتذہ اور طلباء کو، ان کے والدین کو یہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں میری جانب سے، ہمارے ادارے کی جانب سے، سادات کرام کی جانب سے، کہ اس سرزمین پر انہوں نے جو کام کیا ہے، اور اصل تو پودا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اصل ہے پودا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اداروں سے کیا ہوتا ہے، مگر یہ چھوٹے ادارے ہی سے بڑی شخصیتیں نکلتی ہیں۔ آج پورے گجرات اور پورے ہندوستان کے لیول سے جو ہمارے ادارے کا وہ حافظ زید فرسٹ نمبر لایا، وہ پودا تو یہیں کا ہے نا، اسے سینچائی تو یہیں ملی ہے نا۔ تو یہ اصل میں کامیابی آپ کی ہے، اور یہی ہر ادارے میں جو بچے جامعۃ الاشرفیہ میں مولانا اظہر صاحب آپ گئے، ازہر گئے، مگر کہاں کے؟ پوربندر کے پڑھے ہوئے، کہاں کے؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے ادارے اصل میں بڑے اداروں کی مضبوطی اور نشر و اشاعت کے سبب بنتے ہیں، اس لیے انہیں مضبوط کیا جائے۔ یہ مضبوط ہوں گے تو بڑے ادارے مضبوط ہوں گے۔ وہاں کلر لگتا ہے، پالش ہوتی ہے، بنیاد تو ان اداروں سے ہوتی ہے۔ تو بھئی بنیاد ہوگی، عمارت ہوگی تو پھر کلر لگے گا، پالش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اداروں کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہم اور آپ دنیا میں تجارت کے لیے آئے ہیں۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ ایسی تجارت جس کی خبر رب نے دی۔ مجھے ایک آیت یاد آئی ابھی کھڑے کھڑے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اے ایمان والو، اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتائیں؟ کون سی؟ کہ تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے۔ کیا کرنا ہے اس تجارت میں؟ کون سی پونجی لگانی ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلے اللہ رسول پر ایمان لانا ہے۔ کیا لانا ہے؟ اللہ رسول پر ایمان لانا۔ فتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اپنی جان سے اور اپنے مال سے۔ تو اب جان کے جہاد کے لیے شرطیں ہیں، مال کے جہاد کے لیے شرط نہیں ہے۔ اس کے لیے تو موقع ہاتھ میں آئے اور اسے پورا کرنا ہے۔ تو یہ جو موقع آ رہا ہے آنے والے مہینے کا، اور یہ جو ادارے ہیں، یہ ہمیں اس تجارت کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں کہ جس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، مکمل طور سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک ایسی تجارت، دنیا میں آپ نے بہت سارے تاجر دیکھے ہوں گے جو کروڑ پتی ہونے کے بعد بھی روڑ پتی بن سکتے ہیں، مگر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ کام 3 کرنے ہیں۔ کام کتنے کرنے ہیں؟ 3۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، تو پھر یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید اللہ سے رکھتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ لیوفیہم اجورہم، اللہ انہیں پورا بدلہ عطا فرمائے گا، یہ تو ان کے عمل کے حساب سے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بدلہ تو اللہ جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا، یعنی اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ایسی تجارت جس میں یہ تین کام ہیں۔ اب ہم اور آپ یہ سوچیں کہ بھئی اس میں کوئی کامیاب ہوا ہے، ایسا کوئی بزنس مین آئیڈیل کے طور پر بتاؤ کہ جن کے پاس یہ کام ہو اور وہ کامیاب ہوئے ہوں۔ بہت سارے کامیاب ہوئے، ان میں ایک بزنس مین کا نام ہے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ وہ کامیاب ہوئے ہیں، ان کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، ہم جو حافظ ہوئے ہیں ماہ رمضان میں 5 قرآن پڑھتے ہیں، 7 پڑھتے ہیں، بہت زیادہ تو 9، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے کا عالم یہ تھا کہ 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ اکثر راتوں میں 1 رکعت میں 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ جن 4 بزرگوں کا نام ہے 1 رکعت میں ختم کرنے کا، اس میں غالباً دوسرے نمبر پہ امام اعظم کا نام ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو رات میں دن قرآن کی تلاوت بھی کرے، اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں عطا فرمائی۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی کے اندر 1 خوبی ہوتی ہے، کسی کے اندر 2 خوبی ہوتی ہے، کسی کے اندر 5-6 ہوتی ہیں، مگر ساری خوبیاں ہوں۔ ایک عالم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بزنس مین ہو، بزنس مین ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایماندار ہو، دیانت دار ہو، اور پھر عالم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیہ بھی ہو، مفتی بھی ہو، پھر فقیہ اعظم بھی ہو، صحیح ہے، اب وہ حافظ قرآن بھی ہو، اسی طریقے سے متقی و پرہیزگار بھی ہو۔ اگر یہ سب کچھ بھی ہے تو عابد شب زندہ دار بھی ہو۔ اب یہ ساری خوبیاں جو میں نے بیان کی، ہاں ایک عربی شاعر نے کہا کہ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں کہ پوری جو ہے دنیا کی صفتیں یا پوری دنیا کی خوبیاں ایک آدمی میں جمع فرما دے، اسی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خوبیاں آپ میں عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت بھی ہے، نماز بھی ہے، بزنس بھی ہے، چھپے اور ظاہر خرچ کرنا بھی ہے، علم کی نعمت سے مالا مال بھی ہے۔ علم اتنا ہے امام اعظم کے پاس کہ امام شافعی فرماتے ہیں الناس عیال فی الفقہ بأبی حنیفہ من لم ینظر فی کتبہ لم یتبحر فی علم ولا یتفقہ۔ فرمایا تمام فقہاء علماء یہ ابو حنیفہ کی اولاد ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی۔ زور سے کہہ دو۔ امام اعظم 80 میں پیدا ہوئے ہیں، 150 میں وصال ہے، اور امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام شافعی جو خود ایک بانی مذہب ہیں، مذہب کے امام ہیں، پیشوا ہیں، کروڑوں آج بلکہ خربوں ان کے مذہب کی تقلید کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جس نے امام اعظم کی کتابوں کو نہیں پڑھا وہ مکمل عالم اور فقیہ نہیں ہو سکتا۔ اب کچھ لوگ پریدنے والے ہوتے ہیں۔ ایک نے امام شافعی سے پوچھا آپ علم میں زیادہ ہیں یا امام اعظم؟ آپ علم میں زیادہ ہیں یا امام اعظم؟ اور ناپتے بھی وہی ہیں جن کے پاس ہوتا نہیں ہے، وہی ناپتے ہیں صاحب۔ تو آپ علم میں زیادہ ہیں
یا امام اعظم، یہ جتنے بھی ناپنے گئے نا، حفظ الایمان لکھنے والے نے، تقویت الایمان لکھنے والے نے، وہ سب مار کھا گئے۔ اتنا تھا، کتنا تھا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو کتنا تھا تو فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہاؤ بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ تو ناپا نہیں جاتا۔ کہتے ہیں آپ کے پاس زیادہ ہے یا امام اعظم کے پاس؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر علم کے 100 حصے کیے جائیں تو 75% ہم نے علم امام اعظم کے ساتھ خاص مان لیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ امام شافعی کہتے ہیں 75% علم ہم نے امام اعظم کے ساتھ خاص مان لیا ہے۔ امام اعظم کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ فرماتے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہی امام اعظم کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر الگ الگ خوبیاں رکھی ہیں۔ میڈیکل اسٹور والا ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہو، اس کے پاس میڈیسن سب ہیں، مگر کیا اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ سب کی دوائیاں دیں؟ اگر ہم تھوڑی سی ادھر ادھر کی لے آتے ہیں مگر ری ایکشن کا پورا چانس رہتا ہے۔ جو ڈاکٹر جو کر دے وہ میڈیکل اسٹور والے سے ہو سکتا نہیں، ورنہ ڈاکٹر کی پڑھائی نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ یا إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ مِنْهُ۔ فرمایا تم میں جو حاضر ہیں میری حدیث سن کر کے جو نہیں ہیں ان تک ضرور پہنچائیں، اس لیے کہ حاضر کبھی کبھی ایسے کو پہنچا دیں جو ان سے زیادہ سمجھ رکھنے والے ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي مَنْ حَفِظَهَا وَوَاعَهَا وَأَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرَ فَقِيهٍ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے کہ جو میری حدیثیں سنیں اسے یاد کرے، دوسروں تک پہنچائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث سننے والا محدث، حدیث پڑھانے والا محدث یہ فقیہ نہیں ہوتا، مگر وہ حدیث دوسرے ایسے کو پہنچا دے جو اس سے زیادہ مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک حضرت سلیمان اعمش سے حدیثیں سنی۔ کیا سنی؟ سلیمان اعمش سے حدیثیں سنی۔ ایک دن حضرت سلیمان اعمش بیٹھے تھے، ان کے استاد، حدیث کے استاد، اور پوچھنے کے لیے آیا ایک آدمی حضرت سلیمان اعمش سے، پوچھتا ہے حضور اس مسئلے کا جواب کیا ہے؟ حضرت سلیمان اعمش کہتے مجھے نہیں معلوم۔ تو دوسرا مسئلہ پوچھا، کہا مجھے نہیں معلوم۔ تیسرا پوچھا، کہا مجھے نہیں معلوم۔ 100 مسائل پوچھے، ہر مسئلے میں سلیمان اعمش کہنے لگے میں نہیں جانتا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اتنا کہہ دے کہ میں نہیں جانتا تو سمجھ لو اس کے پاس بھی آدھا علم ہے، کہ اتنا تو جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ ہماری سمسیا تو یہی ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں مگر یہ بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے۔ اگر ہم یہ جانتے کہ نہیں جانتے تو ہمارا نوجوان یہ پب جی گیم نہ کھیلتا، ہمارا نوجوان ٹائم پاس کرنے کے لیے گیمیں نہ کھیلتا، ہمارا نوجوان پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھتا اگر اسے معلوم ہوتا کہ نہیں جانتا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ نماز کے مسائل نہیں جانتا تو ٹائم پاس کرنے کے لیے کیرم بورڈ نہ کھیلتا۔ رمضان کے مہینے میں جہاں امام اعظم روزانہ رات میں ایک قرآن ختم کرے، دن میں ایک قرآن ختم کرے، اور ہم اور آپ ماننے والے رات میں ماہ رمضان میں سحری تک جو ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیل کھیلیں۔ اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ نہیں جانتے تو مسائل جانتے، کچھ نہ کچھ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا یا معاذ لِأَن تَغْدُوَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خیر من ان تصلی 100 رکعات۔ اے معاذ تو صبح اس حال میں کرے کہ تو قرآن کی کوئی ایک آیت رات میں سیکھ لے تو یہ 100 رکعات نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
یا معاذ لأن تغدو تعلم بابا من العلم خیر من ان تصلی 1000 رکعات. اے معاذ صبح اس حال میں کرے کہ تو رات میں علم کا کوئی چیپٹر سیکھ لے، کچھ مسائل سیکھ لے، یہ 1000 رکعات نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ بغیر مسائل سیکھے عبادت صحیح ہو سکتی نہیں. اس وجہ سے اس پر توجہ دی جائے. بلکہ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عرض کرتے حضور میں بتا دوں. کہا بتاؤ نعمان، بتاؤ ابو حنیفہ بتاؤ کیا معاملہ. انہوں نے 100 مسائل پوچھے گئے حضرت سلیمان اعمش سے، مگر اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی وہ دیکھیں کہ ایک ایک مسئلہ جو ترتیب سے پوچھا تھا اس کو یاد بھی رکھا ہے، اب اس کو جواب دے رہے ہیں. 100 مسائل کا جواب دے دیا تو حضرت سلیمان اعمش کہتے ہیں ابو حنیفہ کہاں سے جواب دیے، کہاں سے نکالے یہ جواب. کہا حضور پہلے مسئلے کا جواب وہ فلاں دن میں نے جو حدیث سنی تھی آپ سے وہ حدیث پڑھی، کہا اس حدیث سے اس مسئلے کا جواب نکالا ہے. دوسرے مسئلے کا جواب اس حدیث سے جو میں نے 2 سال میں امام اعظم نے حدیثیں تو اور بھی محدثین سے بھی سنی، مگر اس مجلس میں جو 100 مسائل کے جواب دیے وہ 100 حدیث وہی سنائی جو حضرت سلیمان اعمش سے سنی تھی. تب حضرت سلیمان اعمش پکار اٹھے، کہنے لگے یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ ایھا الرجل انت اخذت بکلا الطرفین. فرمایا اے فقیہوں کی جماعت، ہم محدثین میڈیکل اسٹور والے ہیں اور تم ڈاکٹر کی حیثیت سے رکھتے ہو. ہمارے پاس حدیثیں ہیں، میڈیسن ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے. تم فقیہ ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے ہو. اور امام اعظم سے کہتے ہیں اور اے ابو حنیفہ تم نے تو کمال کر دیا، تم ڈاکٹر بھی ہو، میڈیکل اسٹور والے بھی ہو، تم فقیہ بھی ہو اور محدث بھی ہو. یہ بخار آ گیا ہے کچھ لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ امام اعظم خالی 17 حدیثیں جانتے ہیں. دارالعلوم فیضان اولیاء کا ناظرہ کا بچہ 40 حدیثیں پڑھتا ہے. صحیح ہے نا؟ اس لیے میں نے یہ سنایا تاکہ پتا چلے کہ بیٹھے بیٹھے الزام ڈالنا الگ ہے، ثبوت دینا الگ ہے. اور ایسا الزام جو ایک بچے کی بھی عقل میں نہ آئے. چھوٹا بچہ بھی 40 حدیثیں سنا دیتا ہے. میرا بھی معین رضا جو ہے وہ بھی قاعدہ اس نے ختم نہیں کیا ہے، مگر 18 حدیث تو اسے بھی یاد ہے. بچے یاد کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی حدیثیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں جو ہے 17 حدیثیں یاد ہیں. خیر، عرض کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص جو کچھ نصیحتیں فرمائی، چونکہ طلبہ بھی موجود ہیں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے حوالے سے بھی کچھ بات کروں گا. امام ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، جن کو پورے خرچے کے ساتھ امام اعظم نے پڑھایا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ایک اچھے ایسے بیزنس مین تھے جنہوں نے بیزنس کا ایک حصہ علماء اور طلبہ کے لیے خاص کر دیا تھا. جو لوگ یہاں بیپاری ہیں ان کو بھی بتاتا ہوں، بیپار میں امام اعظم کے بیپار میں ایسی برکت تھی، وہ دین کے حساب سے بھی اچھے بیزنس مین تھے اور دنیا کے حساب سے بھی اچھے بیزنس مین تھے. دونوں کے حساب سے وہ آئیڈیل ہیں. اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر تھے کہ اس زمانے میں اربوں خربوں روپے کی تجارت امام اعظم کی کئی جگہ پھیلی ہوئی تھی اور کئی 100 تعداد میں ان کے پارٹنر الگ الگ جگہ تھے. مگر ہر ایک کو تاکید تھی، پارٹنر کو بھی، کہ جو کچھ بھی کمانا ہے وہ حلال کمانا ہے. امام اعظم نے اپنی پوری زندگی میں 1 روپیہ حرام کا تو نہیں، مگر شبہ تک کا جس میں شک ہو وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے کبھی کھایا بھی نہیں ہے، گھر پہ لائے بھی نہیں ہے اور ایسے روپے سے خیرات بھی نہیں کیے. پتہ نہیں چلا تو دے دیا ہے. حفص بن عبد الرحمن امام اعظم کے پارٹنر تھے اور امام اعظم نے ایک دن کہا کہ یہ تھان جو ہے اس میں عیب ہے، جس میں بھی نقصان ہو تو وہ کم قیمت میں جاتا ہے.
زیادہ اچھا ہو. دیکھو کٹ پیس کی قیمت الگ ہوتی ہے, تھان والے کی الگ ہوتی ہے. تو کہا کہ یہ اس میں کمی ہے, عیب ہے, جس کو بھی بیچو تو بتا دینا تاکہ جو ہے اس کے حساب سے پیسہ کم آئے, قیمت اس کی صحیح لگے. حفص بن عبد الرحمن تجارت کرنے لگے اور عرصے کے بعد امام اعظم کے ساتھ حساب کرنے کے لیے بیٹھے. حساب کے لیے بیٹھے تو امام اعظم کے حساب سے پیسہ بڑھ رہا تھا. اور سے سنیے گا, کیا کر رہا تھا؟ بڑھ رہا تھا. امام اعظم نے کہا پیسہ بڑھنا نہیں چاہیے. تو بولے نہیں یہ تو ایسا. بولے سوچو کیا ہوا تھا. حفص بن عبد الرحمن کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی, آپ نے مجھے بتایا تھا, میں نے وہ عیب میں بتانا بھول گیا, اور کس کو بیچا وہ بھی یاد نہیں ہے, اس وجہ سے یہ پیسہ بڑھ رہا ہے. چونکہ میں نے عیب بتایا نہیں تو خریدنے والے نے زیادہ پیسہ دے دیا ہے. اب امام اعظم نے ٹوٹل لگایا تو 30,000 درہم ہوتے تھے. کتنے ہوتے تھے؟ امام اعظم نے وہ 30,000 صدقہ کر دیے. حفص بن عبد الرحمن کو بھی پارٹنرشپ سے چھٹا کیا, کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم جو کچھ کمائیں گے وہ حلال کمائیں گے. امام اعظم بچوں کا خرچہ دیتے تھے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں امام اعظم نے 20 سال تک میرا خرچہ اٹھایا ہے. کتنے سال تک؟ امام ابو یوسف کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. تو ماں نے کہا بیٹا جا کوئی ہنر سیکھ, کپڑے رنگنے کا کام سیکھ, ہنر ہوگا تو کام آئے گا, یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہنر ہوگا تو آج ہم بھی کہتے ہیں, میں بھی جب پڑھنے نکلا تو بھائی میں بھی مہمان آدمی, تو باپ دادا تو سب یہی دیکھیں گے. تو میرے بڑے ابا اور سب یہ کہتے تھے اس کو جو ہے اپنے کسی کام میں لگا دیں, یہ کیا کرے گا, 1500 روپے میں کیا کرے گا, اور اس میں کرم فرمائی جو ہے لوگوں کی ہے بھی. تو پھر ہمارے ایک سمجھی جو ہے, میں خالی بات کرتا ہوں کوئی عیب نہیں, ہمارے سمجھی جو ہے وہ کہنے لگے بولے میں اس کو یہاں پہ پتھارا کر دیتا ہوں کپڑے کا, روزانہ جو ہے 1500 روپیہ کمائے گا, امامت کرے گا تو مہینے کا 1500 آئے گا. میں 25-30 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. اور یہاں روزانہ جو ہے 1500 روپیہ کمائے گا, میں پتھارا کر دیتا ہوں. اللہ نے علم کی وہ برکت دی کہ ان کے انتقال سے پہلے ان کے گھر کے کئی امور میرے پیسوں سے ہوئے. بڑائی نہیں کرتا, علم کی بات کر رہا ہوں, اسی لیے کبھی بڑے بولنے نہیں چاہیے. میں کے پاس یہ کر رہا ہوں کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹا تو جا کے سیکھ لے, ہنر سیکھ, کپڑے رنگنے کا کام سیکھ. امام ابو یوسف نکلتے, وہاں کام میں دل نہ لگتا. امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی حدیث کی مجلس سجی رہتی, وہاں آ کر کے بیٹھ جاتے. کچھ دن کے بعد ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا, کتنا سیکھا؟ کہا ماں جاتا ہوں, میرا تو دل لگتا نہیں, میں تو امام اعظم کی مجلس میں بیٹھتا ہوں. ماں نے جب بہت تنگ پریشر کیا تو امام ابو یوسف نے امام اعظم سے کہا ماں مجھے کہتی ہے, کہا بیٹا اپنی ماں سے کہنا ایسا ہنر سیکھ رہا ہوں جس سے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ماں سے جا کے کہا, ماں نے کہا یہ کوئی تجھے ورگلا رہا ہے, چل میں چلتی. ماں آئی ساتھ میں, امام اعظم سے کہتی ہے میرے بیٹے کو کہاں یہاں پہ ٹائم ویسٹ کرا رہے ہو, یہ ہنر سیکھے گا تو بڑے ہو کر کے 2 پیسے آئیں گے. امام اعظم نے فرمایا اماں آپ کا بیٹا وہ ہنر سیکھ رہا ہے کہ ابھی مستقبل میں, فیوچر میں اس ہنر سے روزانہ پستے کا فالودہ پیے گا. زور سے کہہ دو, اس زمانے میں پستے کا فالودہ بادشاہوں کو کبھی کبھی ملتا تھا. پستے کا فالودہ بادشاہوں کو کبھی کبھی ملتا تھا. تو ماں کہتی ہے میں نہیں کہتا تھا, میں نہیں کہتی تھی کہ یہ ورغلا رہا ہے, یہ پھسلا رہا ہے, بول کے چلی گئی. مگر امام اعظم کا تو وصال ہو گیا. خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں امام ابو یوسف بغداد کے قاضی بنائے گئے, چیف جسٹس بنائے گئے. ایک دن ہارون رشید کے بغل میں بیٹھے تھے, ہارون رشید کے دربار میں اس کا جو ہے خادم وہ پستے کا فالودہ لایا. ہارون رشید نے امام ابو یوسف کی بارگاہ میں پیش کیا, آپ نے پیا, پوچھا کیسا لگا, کہا بہت اچھا لگا. کہا جانتے ہو کیا ہے, کہا نہیں پستے کا فالودہ ہے. ہارون رشید نے کہا پستے کا فالودہ, اچھا پستے کا فالودہ ہے. ہارون رشید کہتا ہے میرے لیے کبھی کبھی آتا ہے, آپ کو اچھا لگا اس لیے میں آرڈر کر دیتا ہوں, آپ کے لیے روزانہ آیا کرے گا. تو کہنے لگے امام ابو یوسف کی آنکھوں سے آنسو آئے. کہا اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پر رحمتوں کا نزول فرمائے. کہا اس وقت ان کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ کہا بچپن میں انہوں نے کہا تھا. زور سے کہہ دو, یہ آنکھ ہے امام اعظم کی. بچپن میں کہا تھا کہ ابو یوسف روزانہ پستے کا فالودہ پیا کرے گا. ابھی جو ہے
انتقال سے پہلے، میرے بڑھاپے سے پہلے یہ کرامت میں نے دیکھ لی کہ روزانہ پستے کا فالودہ کا آرڈر ہو گیا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ علم سے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، وَيَضَعُ فِي آخَرِينَ، اور کچھ اس قرآن کے ذریعے سے پست بھی ہوں گے، جنہوں نے اس قرآن کو معاذ اللہ بد مذہبیت کا ذریعہ بنایا، اپنے گندے عقیدے کو جو ہے اس کا نچوڑ کر کے قرآن کی آیتیں معاذ اللہ پیش کی تو وہ ذلیل ہوئے۔ اور جنہوں نے قرآن کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنایا، جنہوں نے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات اور نعتوں کو جو ہے پیش کیا اور کہا ہائے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو اب ایسے امام احمد رضا کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے وہ بلندی عطا فرمائی کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ وہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں گونجتی ہیں۔ یہ علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائی ہے۔ تو امام ابو یوسف کو امام اعظم فرماتے ہیں یا یعقوب اطلب العلم اولا ثم اجمع المال من الحلال ثم تزوج۔ اے یعقوب، آپ کا نام یعقوب تھا، سب سے پہلے علم حاصل کر، پھر حلال مال کی کوشش کر اور پھر شادی کر۔ اب فارغ ہوئے بچے تو پہلی فکر ہوتی ہے نوکری کی، امامت کی، تو فرماتے ہیں وَإِن بَقِيتَ 10 سنین بلا کسب ولا قوہ فلا تُعْرِضِ العلم۔ فرمایا اے یعقوب اگر 10 سال بھی بغیر نوکری کے ہو جائے، 10 سال بھی بغیر کمائی کے گزر جائے تو بھی علم سیکھنا سکھانا مت چھوڑنا۔ اور یاد رکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم لوگوں کے دل چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں لوگوں میں رہ رہ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہتا ہے نا اسے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔ بولو چن لیتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا احسان سمجھو، آج بھی آج تک کوئی امام، کوئی عالم، کوئی حافظ بھوکا نہیں مرا ہے۔ بولو بھوکا مرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے علم مال سب سے نوازا تھا، تو مجھے یاد آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ عید کے دن ان کے گھر والوں کے لیے جیسے کھانا بناتے تھے، بغداد کی علماء اور طلباء کے لیے بھی ویسے ہی کھانا بناتے تھے۔ اپنے گھر والوں کے لیے عید کے دن جیسے کپڑے تیار کراتے تھے، بغداد کے علماء اور طلباء کے لیے بھی ویسے ہی کپڑے تیار کرواتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے صاحبزادے حضرت حماد کو استاذ نے خالی سورہ فاتحہ یاد کرائی۔ زور سے کہہ دو کون سی سورت؟ ہاں، حدیث میں ہے کہ بینما جبریل قاعدا عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس بیٹھے تھے، فسمع نقیرا فوقہ، تو انہوں نے آسمان میں کوئی آواز سنی، فرفع راسہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے سر کو بلند کیا، پھر فرمایا ھذا باب من السماء فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم، کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، جو آج کھولا گیا ہے۔ فنزل منہ ملک، اس سے ایک فرشتہ اترا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ھذا ملک نزل الی الارض لم ينزل قبلہ، یہ جو ہے وہ فرشتہ ہے جو آج اترا ہے زمین کی طرف، اس سے پہلے کبھی اترا نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر فسلم علی النبی، حضور کی بارگاہ میں اس فرشتے نے سلام کیا، کہا یا رسول اللہ ابشر بنورین اوتیتہما، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو 2 نور دیے ہیں میں اس کی مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہوں۔ لم یوتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے یہ 2 نور
کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ یہ دو نور کون سے ہیں؟ فرمایا فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، فرمایا ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، اس کا ایک ایک حرف پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں جو مانگو گے وہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ کے آخری میں دیکھیں کیا کیا ہے اس میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ہے، ربنا ولا، اس میں فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اب جب یہی مل جائے، زور سے کہہ دو بھائی، بخشش مل جائے، رحم مل جائے، اللہ کی طرف سے معافی مل جائے، اور سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم مل جائے، وہ بھی صراط الذین انعمت علیہم مل جائے، تو بولو پھر اس کے بعد آخرت کا کوئی معاملہ رہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ سورہ فاتحہ سکھائی، جب سورہ فاتحہ سکھائی تو امام اعظم نے استاذ کو 5000 درہم تحفے کے طور پہ دیے۔ زور سے بولو، اپنے دینا نہیں ہے، ہم لوگ تو لیتے ہیں استادوں سے، ہم کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ تو کہیں گے گانڈے تھے امام اعظم 5000 دیوائے۔ حضرت اماموں کا بھی جو ہے لوگوں نے باقاعدہ متعین کیا ہے، ان کو 1000 سے زیادہ دینے کا نہیں، 500 سے زیادہ دینے کا نہیں، صحیح ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں افسوس کے ساتھ، اس لاک ڈاؤن کے بعد کتنے علماء، کتنے طلباء نے لائن چھوڑ دی، وہ تجارت میں لگ گئے۔ آج کئی مسجدیں خالی پڑی ہیں، سید صاحب کئی مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے رتن پور سے تقریباً 10 کلومیٹر پہلے، 10 کلومیٹر ایک لوال گاؤں ہے، بھڑکت ہے، بھڑکت ہم نے ایک مسجد بنائی، اور لوال گاؤں جس میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بنائی ہوئی مسجد، 50 سال سے وہاں وہابی کا قبضہ تھا۔ 2016 کی میں بات کرتا ہوں کہ میرا آپریشن ہوا تھا، گھر میں تھا، اور لوگ آئے، میرا ایک شاگرد لے کر کے آیا، اور اس نے جو ہے لوگوں نے آ کر کے کہا کہ بھائی ہم تو نہیں، مور اسلام گراسیا تھے، بولے ہم تو نہیں جانتے، وہ وٹھو بھان ہے، دیگو بھان، یہ سب نام ہوتے ہیں ان کے، بولے ہم تو کچھ جانتے نہیں اسلام کے تعلق سے، مگر یہ ہے کہ ہم ہیں باپ دادا سے سنی، ہم ہیں سنی، مگر ہم کو یہ نہیں معلوم کہ یہ وہاں بھی ہیں۔ اب 50 سال کے بعد پتا چلا ہے، تو اب اس کو نکالنے کے لیے ہم نے کیس کیا، اور کورٹ میں کیس چل رہا ہے نڑیات میں، اور 15,000 وکیل کو دینے ہیں، آج نہیں دیں گے تو کیس آگے بڑھے گا نہیں۔ تو میرے گھر میں اس وقت گھر خرچ کے لیے 15,000 تھے، میں نے اٹھا کے دے دیے، میں کہا بھائی دیکھا جائے گا، اب وہ دے دیے۔ اس کے بعد میں بھڑکت مسجد دیکھنے کے لیے گیا جو تعمیر ہو رہی تھی، اس کے 1 کلومیٹر پہ لوال ہے، ان لوگوں نے بھی کہا ادھر بھی آئیے، مسجد دیکھی، وہ بالکل بھینس کی طرح سویا ہوا تھا، اسے بھی دیکھا۔ مدرسہ جو بنایا تھا اس میں بھی جو ہے وہ گھاس اس نے بھر دی تھی، بھینس کی، بڑھاتا بھی نہیں تھا، مدرسہ بنایا تھا قوم کے چندے سے، اس میں گھاس بھری ہوئی تھی، میں نے خود دیکھا۔ میں نے چلتے چلتے کہا کہ بھئی ہر کام کیس سے نہیں ہوتا، کچھ اس سے بھی ہوتا ہے، عزت سب کو ہضم ہوتی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیس کب تک ہماری نسلیں انتقال کر جائے گی، کیس چلے گا نہیں۔ تو رات میں اس کو جو ہے تبرک دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے گھاس جلا دی، پھر پولیس آئی، کیس ہوا، 2 لاکھ میں معاملہ ختم ہوا۔ پی ایس آئی نے کہا کہ بھئی اتنے سالوں سے تھا، اس کو 2 لاکھ دے دیں، خیر 50,000 میں نے مدد کروا دی، ہو کر کے ہو گیا۔ مسجد ہاتھ میں آ گئی، وہاں کلر کرایا، نماز میں نے جمعہ پڑھائی، اچھا ہو گیا۔ ابھی 15 دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ 2 سال سے وہاں امام نہیں ہے۔ کتنے سال سے؟ 2 سال سے، یہ لاک ڈاؤن کے پورے اس میں 2 سال ہو گئے، تو امام نہیں ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں بہت زبردستی کرو گے تو ہم ہندو بن جائیں گے۔ میں نے فوراً بلایا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کل ہی لے کے آؤ یار، کچھ بھی ہو۔ کل لے کر دوسرے دن آئے، میں نے ان سے کہا آپ کتنا دے سکتے ہو؟ بولے 4,000۔ میں کہا 4 ہم دیں گے، 5 ہم دیں گے، مجھے 1 تاریخ سے امام چاہیے، الحمدللہ 1 تاریخ سے لگ چکا ہے۔ ایسی کتنی مسجدیں ہیں، آج اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو اہل ثروت ہیں،
کہ وہ ایسی جگہ جہاں امام کو 5,000 میں تو گھر پورا نہیں ہوگا نا. دعا کروں اے اللہ جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں سب کی اولاد کو اچھی اچھی نوکری عطا فرما. کہہ دو آمین. سب کو اونچا عہدہ عطا فرما, سب کو خوب ترقی عطا فرما, اور سب کو اتنی تنخواہ عطا فرما جو مسجد کی امام کی ہو. بولو نے آمین. آمین کی آواز مجھے تو نہیں آئی. توجہ ہے, یہ فکر کی بات ہے, یہ سوچنے. پیسے ہمارے پاس نہیں ہے یہ میں مان نہیں سکتا. پیسے ہیں ہمارے پاس, طریقے سب بدلے ہوئے ہیں. اگر ایک سال بھی اگر نیازوں پر تھوڑی کم توجہ دی جائے نا, آسانی سے کئی گاؤں چل سکتے ہیں. میں یہاں کی بات نہیں کرتا, ہمارے یہاں بہت لاکھوں لاکھ کی نیازیں ہوتی ہیں. ہر جگہ سمجھاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. ہم اتنے پروڈکٹ تو نکالتے ہیں, یہ اتنے حفاظ اتنے علماء یہ سب نکلتے ہیں, بعد میں کبھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ذریعے سے قوم کو فائدہ کتنا ہوا. کتنے عالموں نے کتنے حافظوں نے لائن چھوڑ دی, بزنس میں لگ گئے. بھائی انہیں بھی تو اپنے گھر چلانا ہے. تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے. یہ 5,000 10,000 امام اعظم نے خالی سورہ فاتحہ پڑھانے پر 5,000 دیے تو استاد نے کہا حضرت یہ کوئی بڑی خدمت تو نہیں کی. فرمایا آپ کے لیے تھوڑی دیا ہے, لعظمت القرآن, مجھے معلوم ہے کیا تم نے سکھایا ہے. آج ہمارے نزدیک جو ہے وہ انگلش کی ویلیو ہے, میتھ کی ویلیو ہے, صحیح ہے, ان ساری چیزوں کی ویلیو ہے. اس میں ہم ایک ایک سبجیکٹ پہ 15,000 20,000 دے سکتے ہیں. مگر ہے کہ جو کوئی قرآن پڑھانے والے استاد کو کسی نے مہینے میں کیا 2,000 روپیہ بھی دیا ہو. یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ہم اگر قدر نہیں کریں گے, اور وہ قدر کرنے والے امام اعظم, زور سے کہہ دو کس کتاب کی قدر کر رہے ہیں جس کی مثل لا ریب فیہ, اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں, اس کے مثل کوئی دنیا میں ہے نہیں. یہ وہ کتاب ہے جو دشمنوں کے دل میں بھی جگہ کر لے. یہ وہ کتاب ہے جو پتھر دل کو بھی موم کر دے. حضرت صدر فاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ رام چندر آریہ سے ہوا تو اس نے کہا آپ مجھ سے کیا مناظرہ کریں گے, آپ کو میرا وید کتنا یاد ہے؟ مجھے آپ کے قرآن کے 20 پارے یاد ہیں, تو آپ کو تو میرا وید یاد نہیں. صدر فاضل نے فرمایا تجھے پورا وید یاد ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. کہا دنیا میں کوئی ایسا ہے جسے پورا وید یاد ہو؟ تو اس نے کہا غالباً رشی منی ہے. بولے وہ ایک ہے وہ بھی, وہ بولے غالباً ہے. بولے ایسا ہے کوئی جسے پورا وید یاد ہوگا؟ نہیں. کہا یہ ہمارے قرآن کا معجزہ ہے کہ دوست دشمن کے سینے میں بھی جگہ بنا لیتا ہے, اور یہ تیری کتاب کی کمزوری ہے کہ ماننے والوں کے سینے میں بھی نہیں جا پا رہی ہے. اس لیے وہ قرآن جو ہمارے سینے کے زنگ کو دور کرے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے, جیسا کہ لوہے پر جب پانی لگے تو اس پہ کانٹ آ جائے, ایسے دلوں پہ بھی کانٹ لگتا ہے. قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها, اس کا توڑ کیا ہے؟ فرمایا ذکر و کثرت الموت و تلاوت القرآن. فرمایا زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت زیادہ کرنا. یہ موت کو یاد کرنا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف کو جو نصیحت فرماتے ہیں اس میں ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں وَاذْكُرِ الْمَوْتِ وَاسْتَغْفِرْ لِلْأُسْتَاذِ وَلِمَنْ أَخَذْتَ مِنْهُمُ الْعِلْمِ. فرمایا موت کو اے یعقوب زیادہ سے زیادہ یاد کرو, اور اپنے استاد اور جس سے بھی علم حاصل کیا ہے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرو, ان کے لیے
درجات کی بلندی کی دعا کیا کرو، ان کے لیے بھی دعا کرو، اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک اور نصیحت فرماتے ہیں، اور سے سنیں گا، خاص کر کے میرے اور آپ کے سب کے کام کی ہے۔ علماء، طلباء، امام اعظم ابو حنیفہ نے خالی پڑھایا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ایک بات اور بتا دوں، امام اعظم کے پاس علم بھی تھا، مال بھی تھا، ہاں ان کے پاس اونچا عہدہ بھی تھا، مقام بھی اونچا تھا، نام بھی تھا، مگر امام اعظم ان سب کو ہضم کرنا بھی جانتے تھے۔ یہ چیزیں ہضم ہو جائیں۔ اب امام اعظم کے پاس علم اتنا زیادہ جس کو میں نے بتایا، اس علم کو امام اعظم نے ہضم کیسے کیا؟ تو فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو امام جعفر صادق کی صحبت کے 2 سال نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ پتا چلا علم کے ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے، عشق کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، علم خالص علم متکبر بنا دیتا ہے، مغرور بنا دیتا ہے۔ ان سب کے پاس جنہوں نے حضور کی طرف ایمان لکھی، یہ تھانوی گنگوئی، سب کے پاس علم تھا، مگر وہ اپنے پیر کے بھی خلاف ہو گئے۔ کس کے ہو گئے؟ پیر کے بھی خلاف ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس علم تھا، اتنا لکھا اتنا لکھا، مگر آخر میں کہا کیا؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکار ہو گئے۔ اتنا علم ہونے کے بعد بارگاہ رسالت میں گئے تو نہیں کہا یا رسول اللہ اتنی کتابیں لکھ کر کے آیا، اتنے علم و فنون جان کر کے آیا۔ حضور کی بارگاہ میں گئے تو کیا لے کے گئے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا ہوش ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو یہ علم کے ساتھ عشق کا ہونا ضروری ہے۔ کس کا ہونا ضروری ہے؟ تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو فرماتے امام اعظم اذا دخلت البلدة فيها اهل العلم فلا تتخذها لنفسك بل كن كواحد من اهلهم۔ فرمایا جب تم کسی شہر میں جاؤ، اے ابو یوسف کسی بھی شہر میں جاؤ، وہاں علماء پہلے سے موجود ہوں تو اپنی الگ سے حیثیت مت بنانا۔ فلا تتخذوا لنفسك بل كن كواحد من اهلهم، بلکہ ان میں ایسے ہو جانا جیسے ان کی فیملی کا ایک آدمی ہو۔ زور سے کہہ دو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو اگر دیکھیں یہ چیز اگر ہم کر لیں، یہ مجھے یاد آ رہا ہے غالباً حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، نام میں بھول سکتا ہوں، وہ کسی شہر میں گئے یا کوئی اور آیا تو ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ پہلے سے وہاں تھے اور دوسرے آئے تو جو تھے انہوں نے دودھ کا پیالہ لبالب بھر کے ان کی بارگاہ میں بھیجا، جو اشارہ تھا کہ یہاں پہلے سے موجود ہیں۔ تو انہوں نے گلاب کا پھول اوپر رکھ کر کے واپس بھیج دیا، جو اشارہ تھا کہ بھلے ہیں مگر ہم آپ کو تکلیف پہنچائیں گے نہیں، گلاب کی طرح رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فلا تتخذوا لنفسک۔ پھر فرمایا سبحان اللہ، پھر فرمایا اذا دخلت علی قوم کبار فلا ترفع عنهم ما لم يرفعوك۔ فرمایا جب تم کسی اونچے مقام والے کے پاس، بڑے رتبے والے کے پاس جاؤ تو اپنے لیے الگ سے کوئی رتبہ وہ نہ کرو جب تک کہ وہ خود تمہیں رتبہ نہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو علم کو ہضم کر جائے، جو علم کو کیا ہے؟ امام اعظم نے مال بھی ہضم کیا، علم بھی ہضم کیا، عبادت بھی ہضم کی۔ امام اعظم مجلس میں پڑھا رہے تھے اور ایک شخص آیا، بولنے لگا، ادھر ادھر بولنے لگا، آپ اٹھے چلنے لگے تو وہ اور گالیاں دینے لگا۔ دروازے تک پہنچے، 2 روایت پیش کرتا ہوں، دروازے تک پہنچے تو اس نے اپنا سر دیوار سے ٹکرا کر کے کہتا ہے میں کتا ہوں، بھوک رہا ہوں اور آپ دیکھ بھی نہیں رہے۔ اور ایک روایت میں کہ آپ دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا بھائی اب کچھ باقی ہو تو کہہ دے، مجھے اندر جانا ہے تاکہ تمہاری جو بات ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے میں مان گیا، آپ کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور حلم بھی دیا ہے، بردباری بھی عطا فرمائی ہے،
اور پھر فرمایا راقب نفسک وحافظ علی الخیر تنتفع من دنیاک وآخرتک بعلمک۔ فرمایا اے یعقوب ہمیشہ اپنے نفس کا حساب کرتے رہنا، وحافظ علی الخیر، اور علم کی حفاظت کرنا جس سے تم دنیا کو بھی سنوارنے والے ہو جاؤ گے اور آخرت کو بھی سنوارنے والے ہو جاؤ گے۔ یہ اس میں جو پہلا جملہ ہے نا راقب نفسک، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ فرمایا اپنے نفس کا حساب کرتے رہنا، سارا حساب آسان ہے، یہ نفس کا حساب آج مشکل ہے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، دن بھر کھیلوں میں کھانپ اڑائی، لاج نہ آئی زنگوں کی ہنسی سے، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی تاروں نے ہزار دانت پیسے، ایمان پہ موت بہتر وہ نفس تیری ناپاک زندگی سے، ہے پس پناہ ہے غوث اعظم کیوں ڈرتے ہو رضا تم کسی سے۔ نفس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت اللہ رسول کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سے کیا کر رہا ہے؟ فریاد ہے نفس کی بدی سے، یعنی نفس کی بدی سے متعلق فریاد۔ کیا کرتا ہے نفس؟ دن بھر کھیلوں میں کھانپ اڑائی۔ اور سے سنیے گا، یہ جو بڑے بڑے دعوے ہمارے ہوتے ہیں نا، مسلک اعلیٰ حضرت فجر میں گائی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے۔ زبان سے دعوے ہوتے ہیں، دلیل تو عمل سے ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دعوے کیے ہیں تو دلیل بھی دی ہے، بولو دیے کہ نہیں؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا کروں کیا کروں جہاں نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ تو اپنے بیٹے مفتی اعظم مصطفیٰ رضا کے حوالے سے کہا تھا ایک مصطفیٰ رضا نہیں، ایسے ہزار مصطفیٰ رضا ہو تو نبی کی عظمت پہ قربان ہے۔ تو دعویٰ ہے جہاں وہاں دلیل بھی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا راقب نفسک، نفس کا حساب کر۔ نفس کا حساب کیسے ہوگا؟ آسان لفظوں میں سمجھاؤں، آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، ان سب یہ سب گناہ کرتے ہیں نفس ہی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے۔ تو رات کو سونے سے پہلے الکیس من دان نفسہ، نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو نفس کا حساب کرے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک دن عادت ڈالیں کہ آج اس آنکھ سے نیکیاں کتنی ہوئی، گناہ کتنے ہوئے، اس سے برے منظر کتنے دیکھے، اس سے اچھے منظر کتنے دیکھے، اس آنکھ سے آج بی پی فلمیں کتنی دیکھی، کلپس کتنی دیکھی، اور نامحرم عورتوں کو کتنا دیکھا۔ اس آنکھ سے آج قرآن کا دیدار کیا کہ نہیں کیا، قرآن کھولا کہ نہیں، ماں باپ کا چہرہ دیکھا کہ نہیں، نیکیاں کتنی ہوئی، برائیاں کتنی ہوئی، زبان کے حوالے سے، کان کے حوالے سے حساب کریں۔ قسم خدا کی توبہ سے پہلے نیند نہیں آئے گی۔ یہ قرآن ہے، ہم اور آپ سنتے ہیں، مگر یہ قرآن یہ دلوں میں اترنے والا۔ کاش کبھی ہم ایسا سنیں جو اعلیٰ حضرت نے سنا پڑھا، امام اعظم نے سنا پڑھا۔ امام اعظم عشاء کی نماز میں تھے اور امام صاحب نے، یزید بن لیث کہتے ہیں کہ امام صاحب نے سورہ زلزال پڑھی، اس میں پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر جو نیکی کرے گا وہ بھی اس کا بدلہ دیکھے گا، ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کا بدلہ دیکھے گا۔ سنتے ہی آیت ہم بھی ہیں، سنتے یہ آیت ہم بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مگر امام اعظم نے سنی تو یزید بن لیث کہتے ہیں کہ بس وہ فکر میں پڑے رہے۔ نماز ختم ہو گئی، سب چلے گئے، اور میں چونکہ چراغ کا بجھانا جلانا میرے ہاتھ میں رہتا تھا، تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ صبح فجر کی اذان کے لیے آیا تو دیکھتا ہوں کہ امام اعظم اس چراغ کے سامنے ایسے ہی جو ہے اپنی داڑھی رکھے ہوئے کہتے ہیں اے وہ ذات جو ہر برائی کا بدلہ کر قیامت کے دن دے، نعمان کی لاج رکھ لینا، اس کی برائی کا بدلہ مت دینا، اس کی بخشش کر دینا۔ یہ ہے خوف، یہ کیا ہے؟ خوف۔ اور جس دن خوف سے بندہ گناہ چھوڑتا ہے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے
امام اعظم فرماتے ہیں اے یعقوب کن من الناس حذرا، اے یعقوب لوگوں سے ڈرتے رہو، وَكُن مِّنَ اللَّهِ فِي سِرِّكَ كَمَا أَظْهَرْتَ فِي عَلَانِيَتِكَ، اے یعقوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں بھی اپنا تعلق ایسے ہی رکھو جیسا کہ تم ظاہر میں رکھتے ہو۔ ظاہر میں جس طریقے سے صاف ستھرے گناہوں سے پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہو، ایسے ہی جب کمرے میں تنہا ہو، ایسے ہی جب واش روم میں تنہا ہو، ایسے ہی جب باتھ روم میں تنہا ہو، ایسے ہی جب اکیلے ہو کہیں بھی، ہاتھ میں موبائل ہے، بی پی فلم۔ ایک بات یاد آئی پھر انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ یہ ہارون رشید اور زبیدہ کی لڑائی ہو گئی۔ زبیدہ کہتی ہے او جہنمی، ہارون رشید غصے میں اب میں جہنمی ہوا تو تجھے طلاق۔ فیصلہ کون کرے کہ دوزخی ہے کہ جنتی ہے، کہ کون فیصلہ کرے؟ اب دونوں نے کہہ تو دیا، وہ کہہ دینے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے نا۔ ہارون رشید نے کہہ دیا میں اگر جہنمی ہوا تو تجھے طلاق۔ صبح علماء کو بلایا دربار میں، سارے علماء ہیں، کہا بھائی فیصلہ کرو میں دوزخی ہوں یا جنتی ہوں۔ علماء کہتے ہیں یہ فیصلہ تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، یہ تو اللہ فرمائے فیصلہ ہم کیسے کہیں کہ تم جنتی ہو یا دوزخی ہو۔ اس مجمع میں ایک نوجوان عالم تھے جو ابھی بالکل اگی رہے تھے، انہوں نے کہا ہارون رشید میں بتاؤں؟ کہا آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ۔ آگے بلایا، نوجوان عالم نے کہا کام ہے نا؟ بولے ہاں۔ میں بتاؤں؟ بولے ہاں ہاں بالکل بتاؤ۔ بولے پہلے تو تخت سے نیچے اتر، زور سے کہہ دو۔ بولے کیوں؟ بولے تجھے مجھ سے کام ہے نا، میں تجھے علم دوں گا، تو نیچے اتر۔ پہلے تخت سے نیچے اترا، وہ عالم نوجوان عالم جو ہے تخت پر گئے، کہا ہارون رشید ایک بات بتا، کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ تو گناہ کرنے پر قادر تھا، کر سکتا تھا، کوئی چیز تجھے روک نہیں سکتی تھی، مگر اللہ کے ڈر سے تو گناہ کرنے سے رک گیا؟ ہارون رشید کہتا ہاں زندگی میں 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے، میرے پاس طاقت تھی، سب کچھ تھا، سامنے بھی سب تیار، مگر پھر بھی خدا کا خوف آ گیا اور میں رک گیا۔ حضرت امام شافعی تھے وہ نوجوان عالم، زور سے کہتا وہ نوجوان عالم امام شافعی تھے، کہنے لگے ہارون رشید زبیدہ کے ساتھ آرام سے رہو، تم جنتی ہو، طلاق نہیں پڑے گی۔ علماء کی مجلس سے سب کھڑے ہوئے، کہا یہ کیسے؟ اور امام شافعی ہوں، امام اعظم ہوں، یہ مجتہدین نے مسائل قرآن اور حدیث سے نکالے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں ہاں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور گناہ کو چھوڑ دیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے ہی سوچ کر کے کسی نے موبائل سے بی پی فلمیں نکال دی، اللہ کے ڈر سے، بیوی کے ڈر سے نہیں، ماں باپ کے ڈر سے نہیں، بلکہ اللہ کے ڈر سے موبائل سے ساری گندی کی باتیں نکال دی، تو سورہ رحمان میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اسے 2 جنت عطا فرمائے گا، ایک جنت عطا فرمائے گا اور ایک جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اور میں اپنے ان بھائیوں کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں آخری حدیث میں، جنہوں نے اپنے بچوں کو گھر بار سب کچھ چھوڑا کر، ساری سہولیتیں چھوڑا کر انہیں یہاں بھیجا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بالجنہ وشفعہ بعشرۃ من اہل بیت۔ فرمایا جو قرآن پڑھے، مضبوطی سے یاد کرے، اللہ نے جو قرآن میں حلال احکام فرمائے اسے حلال جانے، جو حرام فرمائے اسے حرام جانے، اللہ حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس حافظ قرآن کے گھر والوں میں سے کلہم قد وجبت لہم النار، جن کو 10 کو جہنم واجب ہو گئی ہوگی، حافظ قرآن ایسے 10 کی شفاعت کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وتعلمہ وعمل بہ، اور اسے سیکھا، اسے کیا ہے؟ سیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، یعنی یاد کرتے تھے،
پھر 10 جزی اس وقت تک یاد نہیں کرتے تھے جب اس کو پورے مسائل کے ساتھ سمجھ نہ لیتے تھے. وَتَعَلَّمَهُ اور اسے سیکھا, وَعَمِلَ بِهِ اور اس پر عمل کیا. اُلْبِسَ وَالِدَهُ تَاجًا مِّن نُورِهِ ضَوْءُهُ مِثْلَ ضَوْءِ الشَّمْسِ. اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح چمکتی ہوگی. وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ اور اس کے ماں باپ کو جو ہے جنتی 2 جوڑے پہنائے جائیں گے. زور سے کہہ دو, 2 جوڑے جنتی پہنائے جائیں گے, جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے. کہیں گا کہیں گے یقال بما قُسِنَ هَذَا, ہمیں کیوں پہنائے گئے, ہم تو مدرسے میں نہیں گئے. تو کہا جائے گا تم نے اپنے بچوں کو جو قرآن سکھایا ہے, حافظ قرآن بنایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا تاج بھی عطا فرمایا ہے اور جنتی جوڑا بھی عطا فرمایا ہے. اس لیے قابل مبارکباد ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا, مگر نظر پیسوں پہ نہ رہے, نظر ان کے ہدیے پر نہ رہے, نظر اللہ رسول کی رضا پہ رہے. قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے بدلے میں جب آخرت عطا فرماتا ہے تو دنیا تو عطا فرمائے گا ہی. میرا جملہ سنیں آپ, آخرت عطا فرماتا ہے نا, تو آخرت قیمتی ہے یا دنیا؟ بس یقین کر لو کہ جو اللہ اس کے ذریعے سے آخرت عطا فرماتا ہے دنیا تو ضرور عطا فرمائے گا. اس لیے کہ دنیا کی تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں ویلیو بھی نہیں ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو جب وہ آخرت عطا فرماتا ہے تو دنیا عطا فرمائے گا. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں, اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائیں, کامیابی عطا فرمائیں. آپ حضرات ہمیشہ اس سے جڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھی کاروبار میں خوب خوب برکت عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو, میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے, کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے, میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا. اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا. نیوز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے.